اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 188ویں قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے کچھ جذباتی منظر پیش کیے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان اشاروں کی بنا پر ابھر کر سامنے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطابات میں اپنی زندگی کے آخری ایام کا پتہ دینے لگے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گفتگوؤں میں الوداعی رنگ جھلکنے لگا تھا۔ ان اشاروں کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زار و قطار رونے کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، نماز کی جماعت میں شرکت سے جب معذوری ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ امامت پر مامور فرما دیا۔ مرض کی شدت بڑھنے سے مسلمانوں میں اضطراب بڑھتا گیا، اور لوگ پریشانی میں بار بار مسجد کا چکر لگاتے۔ تسکین دہانی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فضل ابن عباس کی کندھوں کا سہارا لے کر پاؤں گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، اور ممبر سے نچلے زینے پر بیٹھ کر بالکل آخری خطاب میں یہ فرمایا کہ لوگوں، مجھے خبر ملی ہے کہ تم میری موت سے ڈرتے ہو۔ جتنے بھی انبیاء مبعوث ہو چکے ہیں، کیا کوئی بھی ان میں سے ہمیشہ زندہ رہا؟ میں خدا سے ملنے والا ہوں، اور تم بھی خدا سے ملنے والے ہو۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے ساتھ بھلائی کرو، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین آپس میں حسن سلوک کریں۔ پھر سورہ عصر پڑھ کر فرمایا، تمام معاملات خدا کے حکم پر چلتے ہیں، جس کام میں تاخیر ہو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، کسی کی عجلت پسندی کی وجہ سے خدا جلدی نہیں کرتا، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ انصار کے ساتھ بھلائی کرو، انہوں نے تم سے پہلے مدینے کو اپنا وطن بنایا اور ایمان کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ کیا انہوں نے پھلوں میں تم کو اپنا شریک نہ بنایا؟ کیا انہوں نے تمہاری خاطر مکانوں میں وسعت نہ دی؟ کیا انہوں نے باوجود احتیاج کے تم کو اپنے آپ پر ترجیح نہ دی؟ دیکھو، اپنے آپ کو ان پر ترجیح نہ دو۔ سنو کہ میں پہلے جاتا ہوں، اور تم بھی مجھ سے آ ملو گے، حوض پر ملنے کا وعدہ ہے۔ ان خطبات کو مختلف روایات میں مختلف اوقات سے متعلق کیا گیا ہے، مگر ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شاید امر واقعہ یہی ہو کہ یہ ساری باتیں ایک ہی خطبے میں کہی گئی ہیں۔ پیر کے روز مزاج اقدس نے آخری بار سنبھالا لیا۔ تاریخ کے بارے میں بڑا قابل بحث اختلاف ہے۔ 1، 2، 12، 13 ربیع الاول کی روایات ہیں، لیکن ہجری اور عیسوی کیلنڈروں کے لحاظ سے جب دوسرے اہم واقعات کی تاریخوں اور دونوں سے تطبیق دی جاتی ہے تو حسابی پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں۔ مشہور عام 12 ربیع الاول ہے۔ بہرکیف مسواک کی پردہ اٹھا کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت کو دیکھا اور مسکرائے۔ اس کے چند ہی لمحوں بعد اللہم الرفیق الاعلیٰ یا پھر رفیق الاعلیٰ کی 3 بار فرمایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آغوش میں سر رکھے رکھے خدا حی و قیوم سے جا ملے، ہم سب کے سب خدا ہی کے مملوک ہیں، اور ہمیں بھی پلٹ کر اسی کے حضور جانا ہے۔ آج وہ ہستی دنیا سے رخصت ہو رہی تھی جس نے انسانیت کو حیات نو سے مالا مال کیا، اور جس نے زندگی کے قافلے کو رہزنوں کے نرغے سے نکال کر صراط مستقیم پر لانے کے لیے خوفناک اذیتیں سہیں، کشمکش کے سنگین مراحل پار کیے، مشکلات کے پہاڑ کاٹے، اور پھر اس کارنامے کا کوئی صلہ وصول نہیں کیا۔ یہ سانحہ کتنا بڑا ہوگا ان رفیقوں کے لیے، عمر بھر کے ساتھیوں کے لیے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھنے سے بھی نئی طاقت حاصل کرتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں زمین و آسمان گھوم گئے ہوں گے، تاریخ میں زلزلہ آیا ہوگا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکتہ طاری ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حس و حرکت ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن انیس کا دل ایسا شک ہوا کہ اسی صدمے سے انتقال کر گئے۔ یہ عظیم صدمہ یوں بھی
ایک کوہ غم تھا۔ مصیبت یہ کہ یہ نہایت ہی خطرناک حالات میں پیش آیا، جبکہ ایک طرف رومی حکومت کی طرف سے جنگ کا خطرہ موجود تھا اور اسی لیے جیش اسامہ روانہ ہو رہا تھا، دوسری طرف فتنہ ارتداد اور مانعین زکوٰۃ کی شورش تھی، تیسری طرف اسلام ارد گرد کی سلطنتوں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ہلکا سا چیلنج بھی دے چکا تھا، اور داخلی مشکل یہ کہ نفاق کی دبی ہوئی رو کے ابھر آنے کا اندیشہ تھا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ مسلمانوں نے اپنے جذبات پر فوراً قابو پا لیا اور یاس اور انتشار کا شکار ہونے سے بچ کر اپنی اہم ذمہ داریوں کی انجام دہی کی فکر کی۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستیوں کی وفات پر رنج و غم کرنے سے زیادہ عظیم ذمہ داری جانشینوں پر یہ ہوتی ہے کہ وہ اس اسلام اور اس کے نظام کے تحفظ و استحکام کی فکر کرے، جس کا شراح ایسی ہی لمحوں پر غفلت اور کوتاہی کرنے سے بکھر بھی سکتا ہے۔ وہ ہستی جو برسوں پورے کام کی روح رواں بنی رہتی ہے اور تمام ساتھیوں کے کام اعتماد اور گہری محبتوں کا مرکز ہوتی ہے، اس کے اٹھ جانے سے بڑا بھاری خلا اچانک پیدا ہو جاتا ہے، جسے اگر بروقت ٹھیک سے نہ بھر لیا جائے تو بڑے خوفناک نتائج پیش آ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت نے اپنے احساس ذمہ داری اور اپنی مضبوطی کردار کا بے مثال ثبوت اس واقعے سے پیش کیا کہ فوراً اس خلا کو بھر لیا اور نظم کے بندھن ڈھیلے نہ پڑنے دیے۔ جانشینی کے لیے کوئی کشمکش نہیں ہوئی، تلوار نہیں چلی، شور و ہنگامہ نہیں ہوا۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کے درمیان ایک مختصر سی گفتگو کے بعد، جس نے اتنا بھی طول نہیں کھینچا اور جس میں اختلافی رنگ اتنی دیر بھی قائم نہیں رہا جتنا کہ آج معمولی نوعیت کی انجمنوں کے عہدوں کے لیے ہوتا ہے، اسلام کے شورائی جمہوریت کے تحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا، جس کی توثیق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع عام میں پوری جماعت کے عوامی اجتماع نے بشرح صدر کر دی۔ ناظرین، یہاں ہمارا وقت ہو چلا ہے، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔